آئیے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. میں نے آیت کا بھی ایسا ہی انتخاب کیا کہ آج کی رات سے منسلک اور مربوط ہو جائے. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو عبد کی حیثیت سے آئے گا. بس موضوع یاد رکھیں گا, عنوان یاد رکھیں گا, عبودیت. کیا ہے آج کی مجلس کا عنوان؟ تاکہ کوئی پوچھے آپ سے کہ مولانا نے کیا پڑھا, کہیں بڑی اچھی مجلس پڑھی, کوئی گھر آپ پڑھی, کیا پڑھی یہ نہیں بتا پائے گا کیا پڑھی. لہذا مجلس کا ایک عنوان ہونا چاہیے نا. تو عنوان کیا ہے؟ عبودیت. عبودیت عبودیت کیا ہے یہ عبودیت؟ دیکھیے کہاں تک لے کر جاتے ہیں بات کو. اللہ مالک ہے. ان کل من فی السماوات والارض, کچھ بھی نہیں آسمان و زمین میں. اب یوں ترجمہ کیجئے, اب یوں ترجمہ کیجئے. ان کل من فی السماوات والارض, کچھ بھی نہیں آسمان و زمین میں, الا سوائے اس کے آتی الرحمن, جب رحمان کی بارگاہ میں آئے گا, الا آتی الرحمن عبدا, اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ عبد. یعنی کائنات میں, عالمین میں اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے, اللہ سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ اللہ سے اس کی نسبت کیا ہے؟ عبودیت. کیا رشتہ ہے؟ عبودیت. عبد عبد عبد. جہاں تک ذہن جاتے لے جائیے. جواب دینے کے لیے تو آیا ہوں, جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں. جو سوال پیدا ہونے دیجیے ذہن میں, جواب دیے بغیر, مطمئن کے بغیر نہیں جا رہا. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے کائنات میں, سب کی اللہ کے سامنے منزل کیا ہے؟ عبد عبد عبد. ہر شے عبد. جمادات عبودیت کی منزل میں, نباتات عبودیت کی منزل میں, حیوانات عبودیت کی منزل میں, ملائکہ عبودیت کی منزل میں, انبیاء عبودیت کی منزل میں, مرسلین عبودیت کی منزل میں, مجھ جیسا گناہگار بھی عبودیت کی منزل میں, مولانا جیسا متقی پرہیزگار بھی عبودیت. پروردگار یہ تو نے سب کو برابر کر دیا. بھئی یہ کیا ہوا؟ سب عبد, میں بھی عبد, مجھ جیسا گناہگار, نبی بھی عبد, اللہ کا نیک فرما بردار بندہ بھی عبد, معصیت کار بھی عبد ہے نا. اس حساب سے تو شیطان بھی عبد ہے نا. مانے نہ مانے اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کیا ہے؟ اللہ الرحمن عبدا. اللہ کے مقابلے میں اس کی نسبت کیا ہوگی؟ عبد. چلیے ذرا سی وضاحت کرو. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. یسبح ہوگا یہ معنی ہے جناب, مضارع کا صیغہ ہے نا, یعنی اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ بھی آسمان و زمین میں سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, کرتا رہے گا. تو جب تسبیح کر رہا ہے تو عبد ہے نا, عبد ہے نا. بھئی ان من شیء الا یسبح بحمدہ, بس اتنا سی بات ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں. ہر شے تسبیح کر رہی ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ, کچھ ایسا نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہا ہو, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. یہ ہے نا سورہ آل عمران میں, ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہ صلوات. ان من شیء الا یسبح بحمدہ. ٹھیک ہے, بات بازی کی. چلیے آگے چلتے ہیں بات کو لے کر. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ تو مضارع تھا نا, یہ ماضی ہو گیا. جو تھا وہ بھی تسبیح کر چکا. جب بھی تھا, جیسا تھا, کروڑوں سال پہلے تھا, اربوں سال پہلے تھا, جو کچھ بھی تھا, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح کرتا تھا. زبان سے کرے نہ کرے وجود اعلان کرتا تھا. وجود اعلان کرتا تھا. جب خالق ہوگا اس شے کا, اس مخلوق کا, وہ خود کتنا بے عیب ہوگا. کون سمجھتا ہے جانوروں کی تسبیح کیا ہے, کون سمجھتا ہے جمادات کی تسبیح, لیکن وجود بتا رہا. ذرا سا سوچے گا انسان پریشان ہو جائے گا کہ اس کی خلقت کیسی ہوگی, یہ وجود میں کیسے ہے, اس کی خاص فطرت کیسی ہے. ہر حیوان کی الگ فطرت اعلان کر رہی ہے کہ کوئی خالق ہے اس کا. کبھی بندر فطرت بدل دینا, شیر بن جائے. اگر کسی نے نہیں بنایا ہے تو پھر کبھی ایسا ہو جائے نا کہ شیر گیدڑ بن جائے, گیدڑ ہاتھی بن جائے, ہاتھی اونٹ بن جائے, اونٹ چیوٹی بن جائے, چیوٹی چوہا بن جائے, چوہا بلی بن جائے. ہو سکتا ہے نہیں نا. جس فطرت پہ خلق کیا, جتنے عرصہ گزرا, ہزاروں سال گزرے, لاکھوں سال گزرے, مجھے نہیں معلوم, جس فطرت پہ جسے خلق کیا ویسے ہی چل رہا ہے. حتیٰ کہ نظام شمسی اس میں خلل نہیں آ رہا.
کبھی سورج کہتے نہیں نکلوں گا آج، کبھی رات آنے سے انکار کرتے میری مرضی نہیں، کوئی اپنی مرضی پہ نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی پہ نہیں، نظام ہے جس نے بنایا ہے، یہ نظام کا وجود تم مانو یا نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے اس کی ربوبیت پہ فرق نہیں پڑتا، یہ نظام چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کوئی خالق ہے اس نظام کا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ دیکھیں ابھی میں مقدمہ قائم کر رہا ہوں، اطمینان رکھیں، ابھی آپ پریشان ہوں گے کیا بات کیا ہو رہی ہے، اور جب نتیجہ نکالوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بات میں کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ آئیے بس اب مگر ایک سوال تو ہوا نا کہ بھئی سب عبد، میں بھی عبد، وہ بھی عبد، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ اچھا بھی عبد، برا بھی عبد، نبی بھی عبد، نبی کا دشمن بھی عبد، امام بھی عبد، امام کا دشمن بھی عبد۔ اب لوگ پریشان ہو جائیں گے عبد کیسے بھی، وہ تو نور ہے نا، یہی مسئلہ تو حل کرنا ہے، پریشان نہ ہو، اور ایسے حل کر کے جائیں گے۔ کبھی جو مجمع یہاں بیٹھا ہے انشاءاللہ زندگی کے اللہ سب کو عمر نوح دے، آخری زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگا اس مسئلے میں، یہ مسئلہ ایسے حل کر دیں گے آج آپ کا۔ آئیے اللہ نور السماوات والارض، یہی ہے نا سورہ نور میں، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی کیا مطلب ہے؟ ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے، جس چیز کو جتنے نور کی ضرورت ہے نا اپنے اتنے نوری ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثلا ابھی یہ شام ہوئی، اب بیچارے دیہاتوں میں جہاں بجلی نہیں، خیر اب تو خدا کا شکر ہے سب جگہ بجلی آ گئی ہوگی، لیکن ہم جب چھوٹے تھے تو بجلی نہیں ہوتی تھی بھی گاؤں دیہاتوں میں، اس نے دیا جلا لیا، بلکہ شہروں میں بھی بعض آبادیاں ایسی ہوتی تھی جہاں بزرگ بتائیں گے لالٹین جلتی تھی، لالٹین بجلی ہوتی تھی، لالٹین جلتی تھی، اور 60s کی بات کر رہا ہوں، لالٹین جلتی جلا لیا، کسی نے موم بتی جلا لیا، کسی نے لائٹ جلا لی، مجلس ہے اتنی ساری لائٹیں، اچھا ہے تو سب نور نا، کیا لالٹین نور نہیں ہے؟ نور یعنی لائٹ، لائٹ یعنی روشنی، نور ہے نا، وہ ایک درجہ ہے نور کا، پھر آگے بڑھا 40 پاور کا، 60 پاور کا، 100 پاور کا، 500 پاور کا، نور، سب نور چل رہا ہے، کیا یہ نور ہے؟ سب نور ہے، چاند ستارے نور ہیں کہ نہیں، یوں سمجھ لیجئے ہے نا، سب نور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق روشنی دے رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ آپ کو منزل پر لے کر آئیں گے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جل رہے ہیں، اور پھر جناب وہ کیا میچ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلٹ لائٹ کہتے ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ فلٹ لائٹ میں میچ ہو جناب ہزاروں پر، لیکن سب بتائیے مجھے کتنی بڑی لائٹیں لگانے کے باوجود دن کا مقابلہ کر سکتی ہیں یہ روشنی؟ سورج کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ لاکھوں کروڑوں گنا پاور اور جلتی ہے ساری دنیا میں، اربوں گنا اربوں پاور کی لائٹیں رات بھر جلتی ہیں، جلتی نہیں جلتی؟ دن کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتے، بس نور کی منزلیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک دیے سے لے کے فلٹ لائٹ تک نور، لیکن جب سورج نکلے گا تو سب کے چراغ گل۔ دیکھا ہے کبھی دن میں؟ کبھی دیکھا ہے دن میں چاند ہے مگر روشنی نہیں ہے؟ کیوں؟ جب بڑا نور آئے تو چھوٹے نور کا چراغ گل ہو جاتا ہے، فلاں کے سامنے فلاں کا چراغ گل ہو گیا، یعنی بڑی روشنی آ گئی، بڑا چراغ آ گیا، سمجھ میں آ گیا؟ درجہ بندی ہے نا، اب سمجھ نور کی درجہ بندی، لائٹ کی درجہ بندی، ہر چیز کی درجہ بندی، انبیاء کی درجہ بندی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہمیں رسولوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا، تمہیں کیسے ایک جیسا بنا دیں گے؟ نہیں بنایا ایک جیسا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، ایک جیسا نہیں بنایا۔ ہمارے مولوی صاحب کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ یہ کہتا نہیں سارے ایک جیسے، تم اپنے ابا جیسے تو ہو نہیں، تم اپنے ابا جیسے نہیں، تم اپنے ابا جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے ابا تمہیں لے کر آئے، تم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو جو اپنے ابا جیسا نہیں وہ کہتا ہے رسول میرے جیسا، پاگل کا بچہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ رسولوں کو بھی ہم نے ایک جیسا، سب کو بعض پر فضیلت دی، کوئی صاحب صحیفہ تھا، کوئی صاحب کتاب تھا، کوئی صاحب شریعت تھا،
اور کسی کو صحیفہ بھی نہیں دیا، کسی کو تبلیغ کا حکم بھی نہیں دیا. بس ان میں رہیے اور اپنی زندگی نیکی سے گزار کے چلے جائیں. حالات اتنے خراب ہوتے تھے کہ کیا بات کیا کریں نبی، سننے کو کوئی تیار نہیں. تو کتنے انبیاء خاموشی سے، جیسے جناب شعیب علیہ السلام وغیرہ، ہمیں اتنا ان کا معرکہ آرائی نہیں ملتی، بھائی بد دعا ضرور ملتی ہے، قوم کے لیے کم تولتے تھے کم وقت ہمارے. جیسے ہمارے یہاں رمضان میں ساری حرکتیں کرتے ہیں، رمضان کی برکتیں، سارے عبادتیں کرے گا، سب کچھ کرے گا، اور صبح خیرات بھی دے گا. وہ خیرات کہاں سے دے گا؟ لاکھوں لوٹ کے چند 100 روپے اس نے خیرات کر کے خوش ہو گیا. بھائی چلو بھائی اللہ کتنی بڑی نیکیاں کما لی میں نے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جناب شعیب کی قوم کا یہ مسئلہ تھا. وہ اشارہ کیا میں نے تو سمجھ میں آیا. اب آئیے عبد کیا ہے. اب مقدمہ بن گیا نا، اب عبد کی تشریح کریں گے، تفصیل بتائیں گے، تو پھر آپ کو بھی لطف آئے گا اور ایک نتیجے تک پہنچیں گے. پہلے حدیث پڑھ رہے ہیں، اپنے ذہن کے یعنی میموری میں اس کو سیو کر لیجیے گا. سیو کر لیجیے کہتا ہے میموری، یہ سب وہی ہوتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میموری دی ہے اللہ نے، ہے نا ہمیں. ہم اس میں ہر چیز محفوظ کرتے جاتے ہیں بچپن سے. ایک وقت آتا ہے کہ میموری فل، اور کبھی کبھی آ جاتا ہے وائرس، سب گم، ہے نا. بڑھاپے میں بھول جاتا ہے نا، یاد دلانا کہ وہی دماغ ہے، وہی انسان. لیکن میموری تھی نا اس کی تھی، کتنے کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کتنے اس کی تھی، وہ فل ہو گئی. اس کی 2 کی تھی، 3 کی تھی، 4 کی تھی، جو بھی تھی MB تھے اس کو پورے ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر فارغ ہو گئے، ہے نا. اور یہ جیسے آپ بنا رہے ہیں تو آپ تو اب بنا رہے ہیں نا، اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. تو یہ میموری میں رکھ لیجیے گا الگ. ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرماتے ہیں، یعنی حدیث ہے حضور کی نقل معصومین سے بھی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں. میرا ساتھ دیں گے نا تھوڑی دیر؟ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان میں 70,000 حجابات ہیں. اگر ان حجابات کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے. اگر ان حجابات کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا. جہاں تک آپ کے ذہن جا سکتے ہیں لے جائیے. پھر کہہ رہا ہوں سب جل جائے گا اللہ کے سوا. جواب دینا مجھے ہے نا، میں بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے. ابھی تو آپ یہ رکھ لیجئے کہ حدیث یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا. رکھیے میموری میں. مجلس کے آخری میں بھی نکالوں گا اسے واپس. دوبارہ آپ سے کہوں گا اب نکالیے اپنے میموری سے واپس اس کو. پھر آپ نکالیے گا بٹن دبا کے واپس اس حدیث کو. ابھی رکھ لیجئے. اب چلیے آگے. عبد کیا ہے، اسی پہ بات ہو رہی ہے نا. عنوان یاد ہے کیا موضوع ہے ہماری مجلس کا؟ عبودیت. زندہ باد، ماشاءاللہ، ہمیشہ یاد رہے گا آپ کو. اب آئیے آگے چلتے ہیں. محفل مجلس ہو رہی ہے. مجلس یعنی درس کی مجلس. امام بھائی ہماری ہر مجلس درس ہوتی ہے نا. اب کسی نے کہا شب قدر میں مجلس، میں نے کہا خدا کے بندے اس مجلس میں کیا پڑھیں گے ہم؟ درس ہی تو دیں گے نا. مذہب اہل بیت کا درس دیں گے اور کیا کریں گے؟ یہی ہوتا ہے مجلس، اور کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو بھی شب قدر کی عبادت میں شامل کر لینا. اس عبد کی تعریف کو بھی شامل کر لینا اپنی عبادتوں میں. ٹھیک ہے تو سنیں، امام کی محفل ہے، مجلس ہے، درس ہو رہا ہے. ایک شاگرد کھڑا ہو گیا. وہ کھڑا ہو کے اس نے سوال کیا، مولا عبد کی تعریف کیا ہے؟ اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آہستہ آہستہ آؤں گا. مولا عبد کی تعریف کیا ہے؟ معصوم مسکرائے کہ اچھا سوال کیا، اور اہل سے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ یہ بھی بتا دیا کہ نا اہلوں سے سوال نہ کیا کرو. نا اہلوں سے سوال کرو گے تمہارا بھی بیڑا غرق کریں گے، دین کو بھی چوپٹ کر دیں گے. بھائی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، اسے کیا سوال کر رہے ہو؟ خدا کے بندوں کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے ڈاکٹری کا سوال کیا جائے گا نا. میں بیمار ہوا بھائی، ڈاکٹر کے لیے اسپتال جیسا وہ کہتا رہا ویسا میں کرتا رہا، اور میرے ڈاکٹر تو ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تو بھائی مر بھی گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں نا، وہ ذمہ دار ہے. آپ کچھ ڈاکٹر کے کام میں مداخلت نہ کرو. تو ڈاکٹر مجھ سے بڑے خوش ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب اس معاملے میں بالکل مقلد آدمی. میں نے کہا نہیں، میں ہر معاملے میں مقلد ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کس معاملے میں کس کے پیچھے چلنا ہے. دین کے معاملے میں کبھی فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والوں کے پیچھے نہیں چلتا. مجھے معلوم ہے کہ دین کے معاملے میں کن کے پیچھے چلنا ہے. ایسے تھوڑی 4 آدمی بیٹھ کے دین بنانا شروع کر دیں چوک پہ، ان کے پیچھے چلیں گے. یہ چوک اور چوباروں کا دین نہیں ہے، یہ بنایا نہیں جاتا، یہ دین نازل ہوتا ہے. تشیع کا عقیدہ بنانے والا نہیں ہے،
تشیع کا عقیدہ نازل ہوا ہے۔ یہ اصول یاد رکھنا، لہذا ان کے پیچھے جاتے ہیں جن کے پیچھے ہمیں معلوم ہے کہ ان کے زندگی کے 80 سال اسی دین کی تلاش میں گزر گئے ہیں۔ یہ اصول ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا بھائی، جو بھی مسئلہ ہوگا اسی کے پاس جاؤ گے، طب کا مسئلہ وہاں جاؤ گے، انجینئرنگ کا مسئلہ اس کے پاس جاؤ گے، غلط کرے صحیح کرے جاؤ گے تو وہیں نا، مقدمہ ہو جائے گا تو کس کے پاس جاؤ گے؟ وکیل کے پاس جاؤ گے، صحیح کرے غلط کرے جو کرے جانا تو وہیں ہے، جانا تو وہیں ہے نا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی ملا تمہیں 2 نمبر مل جاتا ہے تو اس بارے مولویوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہر شعبے میں یہی حال ہے، ہر شعبے میں، لیکن جانا وہیں پڑے گا، پوچھنا اسی سے پڑے گا جو جس فیلڈ کا ماہر ہو۔ تو امام نے پہلے مرحلے میں بتایا خبردار نہ اہلوں سے سوال نہ کرنا، جب سوال کرنا اہل سے سوال کرنا۔ تو نے اہل سے سوال کیا، بیٹھ جا، اب سنیے عبد کی تعریف۔ معصوم فرماتے ہیں العبد حروفا ثلاثۃ، عبد 3 حروف پر مشتمل ہے۔ جاگ رہے ہیں نا سب؟ ہاں دیکھو مطلب کہتے ہیں خون جگر نچوڑ کے آپ کے سامنے مطلب پیش کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں مایوسی ہو جائے، سمجھے گا ویسے جیسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ العبد حروفا ثلاثۃ، اب 3 حروف پر مشتمل ہے، العین والباء والدال، یہی ہے نا، عین با اور یہ معصوم فرما رہے ہیں، العین والباء والدال۔ العین علم باللہ تعالی، معصوم عبد کے عین کی تعریف کریں، عین اللہ کے علم کو حاصل کرنا۔ کیا مطلب؟ کم از کم ایک دلیل ضرور رکھو کہ وہ ہے اور ایک، وہ ہے اور ایک ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثالیں دی کہ دیکھنے والا یہاں سے پہچان لیتا ہے نشانیوں سے کہ کوئی ہے جس نے خلق کیا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں تنازعہ کھڑا ہوتا، اختلاف کھڑا ہوتا کہیں نہ کہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہے اور ایک ہے اور ایک ہے۔ جاؤ آپ تو زیادہ تر افراد زراعت سے اگر وابستہ نہیں بھی تو کم سے کم قریب تو رہتے ہیں ان لوگوں کے، تو خود ہی جا کے دیکھ لیا کرو کھیتوں میں نے تو بہت دیکھا، جب وہ پنیری لگا رہے ہوتے ہیں، جو بھی فصل لگا رہے ہوتے ہیں، تو جیسا بیج ہوتا ہے ویسے زمین کھودتے ہیں، ہے نا۔ اگر چھوٹا سا کوئی بھی کھرپی سے کھودیں گے، کھدال سے کھودیں گے، بیل سے لگائیں گے، اور کبھی ہل چلائیں گے، کبھی ٹریکٹر سے ہل چلائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ کیوں؟ ہاتھ سے تھوڑی کر سکتا ہے، یا خود بخود زمین کھل جائے گی؟ نہیں، خود بخود کھل جائے تم بھی ڈال لو، نہیں ہو سکتا نا، کرنا پڑے، طاقت لگانی پڑے گی۔ قبر بنا دو گے بیج کی، اس کو دفن کر دو گے، کہیں گے اتنا خوبصورت بیج گٹھلی تو نے اس کو دفن کر دیا۔ ارے بھائی جب تک دفن نہیں کریں گے دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ یحیی و یمیت، مثالیں دی اس نے کہ مار کے کیسے زندہ کرتا ہوں، اس بانجھ زمین کو بانجھ ہونے کے بعد دوبارہ کیسے اس قابل کرتا ہوں کہ یہ ہریالی اور سبزہ اگانے لگ جائے۔ یہ بیج جو مر گیا، زندگی ختم ہو گئی، تم نے پھل کھا لیا، گٹھلی رہ گئی، اس موت کو، اس میت کو دوبارہ کیسے زندہ کروں گا۔ پہچاننے والا اللہ کی قدرت کو اس سے پہچانتا ہے، اسے منطق فلسفوں کی ضرورت نہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کتنی محنت سے اس گٹھلی کو، اس بیج کو زمین میں دفن کیا، چھپا دیا، قبر بنا دی، ترائی کر دی، قبر کی ترائی بھی کر دی نا، پانی بھی چھڑک دیا۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ میں نے اتنی طاقت سے زمین کو کھودا اور اس زمین سے ایک نرم و نازک کوپل جسے ایسے کرو زندگی ختم، پھونک مارو زندگی ختم۔ اتنی طاقت کس نے اسے دی کہ وہ اس سخت زمین کا سینہ چیر کے باہر آ گئی۔ سمجھ میں آئی توحید کی دلیل؟ سمجھ میں آئی توحید کی دلیل؟ یہ توحید، یہ قدرت، یہ ان اللہ علی کل شیء عین کی تشریح کی، علم باللہ تعالی۔ منطق پڑھو، فلسفہ جو پڑھنا ہے پڑھو، لیکن غریب سے غریب کے لیے، جاہل سے جاہل کے لیے بھی اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں پہچاننے کے لیے۔ پہچاننا چاہتے ہو تو مجھے اس سے پہچان لو، پھول سے پہچان لو، کلی سے پہچان لو، درخت سے پہچان لو، کوڑے میں
پیدا ہوئی جان سے پہچان. آپ نے کوڑا پھینکا, اس میں جان کس نے ڈالی؟ بھائی جراثیم صحیح, زہریلے صحیح, جیسے صحیح پیدا تو ہوئے نا. سڑا ہوا پھل پھینک دیا نا, تھوڑی دیر بعد دیکھا لوگ تو بھائی کیڑے لوٹ رہے ہیں, کہاں سے آ گئے؟ اس سے پہچانتا ہے کہ کوئی ہے یحیی و یمیت, جو زندہ بھی کرتا ہے, جو مار بھی دیتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ساتھ دیکھیے, آپ اطمینان رکھیں, میں آپ کو ایک منزل تک لے کر جاؤں گا, لیکن آپ کی صلوات کی آواز کم نہیں ہونا چاہیے. بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اب آئیے, اب معصوم مرد والبا بونہو امن سوا. عبد کی با سے مراد ہے اللہ کے سوا کسی کو اللہ مت ماننا, خبردار. اور یہ عقیدہ بیان کرنے میں تو کبھی جھجک ہوتی نہیں ہے. خدا کا شکر ہے اللہ نے ایسا دل دیا ہی نہیں مجھے, بڑی ہمت دی ہے. خدا کا شکر, جہاں جاتا اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں ماننا, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا, وہ خالق ہے. باقی سب بے شک مخلوقات کے درجے ابھی بتا رہا ہوں الگ الگ ہیں. کوئی ایسی مخلوق ہے جس کے لیے کائنات بنائی, ابھی بتا رہا ہوں. اللہ اکبر, بس صرف نعرے تکبیر. بھیا ابھی الزام لگ جائے گا مجھ پہ, تینوں نعرے لگاؤ, لگانے تو خواہ مخواہ لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر بلند آواز سے. ہاں پہلے ہی حالات بہت خراب چل رہے ہیں. صلوات ایک بار اور بھیجیے محمد آل محمد پر. بونہو امن سوا, کبھی کسی کو اللہ کی ذات میں شریک نہ کرنا. وہ ہے جس نے اپنی محبوب ہستیوں کے لیے عالمین کو خلق کیا. لیکن خلق کیا ہے نا, عالمین کو خلق کیا, اپنے محبوب کو خلق کیا, اپنے محبوب ہستیوں کو خلق کیا, ان کے انوار مقدسہ کو خلق کیا, تو ان کے لیے عالمین کی بزم کو سجا دیا, اور ان عالمین کو ان ہستیوں کے تابع کر دیا. سمجھ میں آ گئی؟ میں نے مقدمتاً ایک جملہ کہا, تفصیل میں آگے جا رہے ہیں. بونہو امن سوا, اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں ماننا, شریک نہ کرنا. اگر کسی کے بارے میں شبہ ہونے لگے تو بس اتنا دیکھ لیا کرو کہ وہ سجدہ کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. اگر سجدہ کرتا تھا تو پھر مان لو, اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے سجدوں کو دیکھ کر مان لو کہ وہی میرا خدا ہے جس کے سامنے علی سجدے کر رہا ہے. اب دے پانی. نہیں سے بلند آواز میں صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. جزاک اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اتنا سا فارمولہ, آسان سا فارمولہ دے دیا, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کیا. اب اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو نہ سمجھے, اسے علی خود سمجھا دے گا, قیامت کے دن خود ہی سمجھا دے گا. سمجھ میں آ گئی؟ ہمارا تو اتنا کام ہے, ماننا نہ ماننے کو ڈنڈا لے کے تھوڑی بیٹھے گا. مانو نہ مانو, ہمارا کام ہے پیغام دینا. والبا بونہو امن سوا, اور عبد کی دال, والدال دنوہو بلا کیف ولا حجاب. عبد کی دال سے مراد, معصوم فرماتے ہیں, اللہ سے وہ قربت ہے, وہ قربت ہے کہ درمیان میں نہ کوئی حجاب, نہ کوئی رکاوٹ, نہ کوئی کیفیت, نہ کوئی رکاوٹ. دال. اب یہ بھیا یہ منزلیں لائے کون, کہاں سے لائے؟ معصوم نے تو عبد کی تعریف بتا دی. ٹھیک ہے, اب آئیے, اب آپ کی مشکلیں ختم. اب میں آپ کو آسان, بالکل یہ مقدمہ مشکل تھا, یہ بنا دیا میں نے. اب آگے چلیں. کیا ہے یہ عبد جس کی تعریف معصوم یہ بتا رہا ہے؟ کیا ہے یہ عبد کہ جب کلمہ شہادت پڑھو تو کہنا پڑتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. آگے پڑھیے گا. ہاں میں نے آپ سے پڑھوا دیا. واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ اور رسول. کیا ہے یہ عبد کہ پروردگار رسالت سے پہلے عبودیت کا ذکر کر رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟
کیا یہ اب کہ رسالت سے پہلے ابدیت کی گواہی دو، ابدیت کی گواہی دو، اشہد ان محمد عبدہ؟ کیا ہے یہ عبد کہ حسین کو قیامت تک آنے والے بندگان خدا کا پدر روحانی، پدر مانوی بنا رہا ہے؟ نہیں سمجھے، ابھی سمجھا رہا ہوں ایک منٹ۔ کیا ہے یہ عبد؟ پھر سن لو جملہ، جو حسین کا قیامت تک آنے والے عبادت گزاروں کا پدر مانوی، پدر روحانی بنا رہے۔ کیا کنیت ہے حسین کی؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے عبداللہ سے نہ سمجھنا کہ کسی بیٹے کے نام پہ کنیت ہے، یہ ظاہر ہے، باطن یہ ہے کہ کربلا میں حسین نے قیامت تک کی عبادتوں کو بچایا، لہذا جتنے سجدہ گزار آئیں گے ان سب کا پدر روحانی ہے حسین۔ ان سب کا پدر مانوی ہے۔ یہ الگ مجلس کبھی زندگی میں نہیں تو پڑھ دیں گے کہ اب عبداللہ کو جو ہم نے یہ کہا اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے۔ جیسے قرآن کا ظاہر و باطن ہے نا، یاد رکھنا، جیسے قرآن میں ظاہرہ عمیق، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، میرے مولا نے فرمایا نا کہ قرآن کا ظاہر روشن اور چمکدار، باطن گہرا گہرا گہرا۔ ایسے ہی اہل بیت کی کنیتیں ہیں، ظاہر بھی حجت، باطن بھی، ظاہر بھی حجت ہے، باطن بھی حجت ہے۔ اشارہ دیا ہے، زندگی نہیں کبھی پڑھ دیں گے آپ کے سامنے، جو ہم نے کہا اس کی تفصیل خود ہی بیان کر دیں گے۔ آئیے سمجھ میں آ گیا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ سلام ہو نوح پر عالمین میں، ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور نوح کون ہے؟ رسول کے بعد منصب دیا جا رہا ہے، نبی کے بعد منصب دیا رہا ہے۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ نوح میرا مومن بندہ ہے۔ کیا ہے؟ نوح میرا مومن بندہ ہے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون فی العالمین اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم ایسی نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور یہ دونوں میرے مومن بندے بندے بندے، یعنی رسول الگ نبی الگ، جب منصب دے رہا ہے تو بندے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و ایوب و اسحاق، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ اے میرے حبیب ذکر کیجئے میرے بندے ابراہیم کا۔ کس کا؟ میرے بندے ابراہیم کا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، میرے عبد ابراہیم کا، میرے عبد یعقوب کا، میرے عبد اسحاق کا، میرے عبد اسماعیل کا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اے حبیب میرے بندے داؤد کا بھی ذکر کیجئے۔ بندے کیا رہا ہے؟ بندے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے۔ جتنے بھی ہم نے سورہ صف، سورہ انبیاء، سورہ صافات یہاں پڑھیں گے، ساری آیات آپ کو چھوٹی چھوٹی مل جائیں گی۔ اور رمضان کی راتیں، آج کی رات پڑھیں گے تو اور زیادہ میرا بھی دل خوش ہو جائے گا، کچھ مجھے بھی، میرے لیے بھی دعا کر دیجئے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھیں، سمجھ میں آگے بات۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، آپ جانتے تھے جس طرح سے پروردگار ان کو بھیجا۔ قال انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آتے ہی کہا جناب عیسیٰ نے کہ میں سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ کون ہوں؟ ہاں، مجھے خدا مت سمجھ بیٹھنا۔ ان کو بھی خدا سمجھا تھا نا ایک گروہ نے، ایک گروہ ابھی تک ہے، ایک گروہ وہاں بھی ایک گروہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتا ہے؟ خدا سمجھتا ہے۔ ان کے کمالات کی بنا پہ، انہیں کیا سمجھتا ہے؟ خود ایک فرقہ ہے وہاں بھی، یاد رکھیے گا، اس لیے ہوشیار علی کے شیعوں ہوشیار۔ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی قرار دیا گیا، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آتی اعلان کیا؟ پہلا اعلان کیا تھا؟ نبی نہیں، پہلے کہ صاحب کتاب نہیں، پہلے کہا میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں۔ دھوکہ نہ کھا جاؤ۔ اب سنیے نتیجہ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔
تمام انبیاء کے لیے کہا گیا میرے بندے میرے بندے میرے بندے. اب سنیے ایک ہستی جس کا قرآن میں اگر نام آیا ہے تو کسی بنا پر آیا 2-3 جگہ نا, پکارا نہیں ہے اللہ نے, ذکر کیا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, 2-3 جگہ نام ہے کسی اور حوالے. لیکن جب پکارا ہے نام لے کے نہیں پکارا, لقب سے پکارا ہے نا. کیسے پکارا ہے؟ طٰہٰ یاسین یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. کہیں سراجم منیرہ ہے, کہیں سراجم منیرہ, کہیں امام مبین. امام مبین کی تشریح نہ سمجھے, نہیں, اول و آخر سب امام مبین ہیں, اطمینان رکھو. قد جاءکم من اللہ النور و کتاب مبین. کہیں نور, کہیں امام مبین, کہیں طٰہٰ, کہیں یاسین, کہیں مزمل, کہیں مدثر, کہیں خاتم النبیین, کہیں ختم المرسلین, کہیں یا ایھا الرسول, کہیں یا ایھا النبی. ایسے ہی ہے نا. سنو, جب سب سے بڑا منصب دیا تو کیا کیا؟ یہ سارے منصب دیے. اگر کوئی کملی اوڑھ لی تو اللہ کو یہ انداز, اب ساری زندگی ایک ہی کملی تو نہیں اوڑھی تھی, یہ ایک ہی چادر تھی, لیکن نہیں, جب پہن لی رسول نے تو کس قابل ہو گئے؟ یا ایھا المزمل. کوئی چادر دوش پہ ڈال لی تو ایک ہی چادر دوش پہ ڈالے تو نہیں رہے ساری زندگی بدلتے ہوئے, لیکن جب پہن لی رسول نے تو ہو گئے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہے نا ایسا. سب سے بڑا منصب دیا, کہاں؟ معراج پر بلایا. کہاں بلایا؟ معراج پر, پروٹوکول کے ساتھ بلایا. معراج نہیں پڑھیں گے کبھی زندگی رہی, معراج الگ سے پڑھ دیں گے. لیکن سنیے, ابھی جب سب سے بڑا منصب دیا تو کیا کہا؟ مزمل نہیں کہا, مدثر نہیں کہا, طٰہٰ نہیں کہا, یاسین نہیں کہا, ختم المرسلین نہیں کہا, سراجم منیرہ نہیں کہا, خاتم النبیین نہیں کہا, یا ایھا الرسول نہیں کہا, یا ایھا النبی نہیں کہا, رحمت للعالمین بھی نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. جب وہ سب سے بڑا منصب دیا تو پروردگار پکارا. سورہ اسرا, سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اب سمجھ آیا عبودیت کی آخری منزل کیا ہے؟ عبودیت کو معراج ہے, بندگی کو معراج ہے. یہ ہے بندگی, یہ ہے عبدیت کہ بابرکت ہے وہ ذات, منزہ ہے وہ ذات, بے عیب ہے وہ ذات, لائق تسبیح ہے وہ ذات, جس نے راتوں رات سیر کرائی. کسے سیر کرائی؟ اپنے بندے کو. آئیے, پہلا مرحلہ ہو گیا. اب دوسرے مرحلے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو, جہاں کے لیے آپ پریشان بیٹھے میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو. سمجھ میں آگئی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے نا. ابھی تو میں نے پڑھی آپ کے سامنے, یسبح للہ ما فی السماوات, ہر شے. اور معبود جب اپنے محبوب کو معراج کروا رہا ہے تو خود اپنی تسبیح بیان کر رہا ہے. یہ ہے محمد عربی کا مقام, یہ ہے محمد عربی کی عبدیت کا مقام. سمجھ میں آیا؟ چلیے, جو تھوڑا رہ گیا وہ اور سمجھا دیتا ہوں. کیا ہے یہ معراج؟ 2-3 جملے اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے وہاں تک پہنچاؤں آپ کو. جانتے ہیں نا کہ پورا پروٹوکول بھیجا گیا تھا. کیا پروردگار بغیر جناب جبرائیل کے نہیں بلا سکتا تھا؟ بلا سکتا تھا, لیکن بہت ساری باتیں پردے ہی میں رہ جاتی ہے نا. بہت ساری باتوں سے پردہ نہ اٹھ پاتا. اور سواری بھیجنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ براق, وہ فاصلوں کا خالق ہے, فاصلوں کا خالق. اس کے لیے کیا ہے؟ جب جناب سلیمان کا وسیع, جناب سلیمان کا جانشین پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا سکتا ہے, تو جو فاصلوں کا خالق ہے
وہ ویسے نہیں بلا سکتا تھا، نہیں ایسے کیسے، پروٹوکول بھیجا جائے گا. لہذا ایسی سواری بھیجی جائے گی اپنے حبیب کے لیے کہ نہ کوئی اس سے پہلے سوار ہوگا نہ اس کے بعد سوار. اپنے بندے کو بلا رہا ہوں، جب اپنے بندے کو بلا رہا ہوں تو سواری ایسی جانی چاہیے کہ نہ کوئی اس سے پہلے بیٹھا ہو نہ اس کے بعد کوئی بیٹھے گا. براق، بس ایک بار براق بر سے نکلا بس لے جائے. اور ساتھ میں جناب روح الامین کو بھی بھیجا گیا، جائیے لے کر آئیے. لے کر گئے ساتھ. ہوتا رہا سفر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سب دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد ایک مقام آیا. پوچھا حبیب نے کون سا مقام ہے؟ جانتے ہیں مگر پوچھا جبرائیل سے، بتاؤ جبرائیل کون سا مقام آ گیا، گواہ بنو. جناب جبرائیل فرماتے ہیں بس اے اللہ کے حبیب سدرۃ المنتہا آ گیا. کیا آ گیا؟ سدرۃ المنتہا آ گیا. اب آگے نور الانوار کا جہان ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کیا ہے، مجھے نہیں معلوم. بس حبیب اب آپ آگے بڑھ جائیے. تو نے کہا جبرائیل اے روح الامین یہ تو رفاقت کا فائدہ نہیں ہوا، یہ تو نہیں ہوا رفاقت کا قاعدہ. اتنی دیر ساتھ آئے ہو، دور تک ساتھ آئے ہو، ساتھ چلو آگے. کہ نہیں حبیب حدیں ختم ہو گئی، حدیں ختم ہو گئی. بال برابر بھی آگے بڑھا پر پرواز جل جائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ کس نے کہا؟ کون ہے یہ جبرائیل؟ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار. کیا مطلب؟ سمجھ لیجئے 2 منٹ میں مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ پورے عالمین کا نظام اللہ کس کے ذریعے سے چلا رہا ہے؟ ملائکہ کے ذریعے. فرشتے ہیں نا، روح نکالنے والا بھی فرشتہ ہے، ایسے ہی ہے. بارش کرنے والا بھی فرشتہ ہے، زلزلے لانے والا بھی فرشتہ ہے، اور ایک پر مارے گا سونامی لانے والا بھی فرشتہ ہے. اب ویسے فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے یہ کام سنبھال لیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، چھوڑیے کہاں ادھر ادھر نہ نکل جائیں. بھائی ادھر ہی رہے تو اچھا ہے، بہتر ہے نا ملائکہ. اور پھر اربوں فرشتے کسی مرقد کا طواف کر کے جاتے ہیں، اور ایک بار جاتے ہیں تو دوبارہ آج تک نمبر ہی نہیں آیا. کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جب ملائکہ طواف کر رہے ہیں نا. کہاں کے؟ اب کوئی مانے نہ مانے بھائی، ہم تو جانتے ہیں کہ کون کون سے مقامات ہیں. بقی ہو، گنبد خضرا ہو، نجف ہو، کربلا ہو، سامرا ہو، کاظمین ہو، مشہد ہو، قوم ہو، جہاں جہاں آل رسول کی نشانیاں ہیں اللہ نے بے شمار ملائکہ کو مقرر کر دیا. طواف کرتے رہو. سمجھ میں آئی بات؟ جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں اس کے لیے بھی 2 جملے مقدمے تھے. اب آئیے تو یہ ہے، یہ سارا نظام چل رہا ہے ان کے ذریعے. ان سب کا سردار کون؟ جناب روح الامین. تمام طاقتوں کے مظہر کا نام ہے جبرائیل. اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان رابطے کا نام ہے جبرائیل. ایسے ہے نا. پس تمام طاقتوں، تمام مخلوقات کی طاقتوں کے مظہر کا نام ہے جبرائیل. لفظ یاد رکھیے. اب اپنی میموری میں سے نکالیے حدیث. تمام مخلوقات کی طاقتوں کا اختیار کا نام ہے جبرائیل. جبرائیل انکار کر رہے ہیں، آگے نہیں جا سکتا. آگے گیا، بال برابر بھی آگے بڑھا، پرے پرواز جل جائیں گے. حضور مسکرائے، سمجھتے تھے جناب جبرائیل کی مجبوری کو، خاموش ہوئے اور نور الانوار کے جہان میں آگے بڑھ گئے. یعنی اعلان کیا جبرائیل نے کہ جہاں ساری مخلوقات کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے محمد عربی کی حد شروع ہوتی ہے. محمد فرجوں. آئیے بس آخری پھانس بھی نکال رہا ہوں نا. وہ جو آخری پھانس ابھی تک ذہنوں میں چپی ہوئی ہے نا، اس کو بھی نکال کے پھینک رہا ہوں. ابھی اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا روایت تھی کہ 70,000 حجابات. اگر ان سارے حجابات کو ہٹا دیا جائے
تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا. تو جبرائیل نے اعلان کر دیا نا کہ نہیں، اس سے آگے کوئی نہیں، محمدی عربی سے آگے کوئی نہیں، مگر اے معبود، اے روح الامین، اے اللہ کے حبیب، ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، ابھی تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، پھانس چبھی ہوئی ہے، تو یہ پھانس کیسے نکالی جائے؟ آئیے اس پھانس کو نکالنے کا اہتمام کریں. بس زیادہ 5-10 منٹ مجھے دے دیجئے، اجازت ہے؟ تاکہ مطلب کو ایک منطقی نتیجے تک پہنچا دوں نا. بور تو نہیں ہو رہے نا؟ نیند ویند بھی نہیں آ رہی کسی کو؟ خدا کا شکر ہے. یا ہاں ڈر لگتا ہے نا، سو سلا گئے تو سونے کا مطلب ہوتا ہے مولوی صاحب ختم کر دو دین لو. اچھا طریقہ مولوی کو اتارنے کا یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھ کے سونے لگو. لیکن یاد رکھے گا میرے سامنے کبھی ایسا نہ کیجیے گا، مہنگا پڑ جائے گا. میں ڈبل کر دیتا ہوں ٹائم. 1 گھنٹہ پڑھنا ہوتا ہے نا کہ سوتے دیکھتا ہوں تو 2 گھنٹے. اچھا سوتا رہے، جب اٹھے گا پھر شروع کروں گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے جناب، مولا عارفان کے 2-3 اقوال ہیں. ہمارے پڑھنے والے جھجکتے ہیں پڑھتے ہیں، ڈرتے ہیں نا، ڈرتے کہ مومنین ناراض نہ ہو جائے. اچھا ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتے. اگر گہرائی تک جانے کی کوشش کرے تو انہیں معلوم ہوگا کہ علی کو کون ہے. علی سنو، علی کو ابھی تک یہ سمجھانا تم نے ابدیت محمد کو. اب تمہیں بتاتا ہوں کہ علی کیا ہے. ابدیت تو اب لہجے پر نہ جاؤ، وہ تو بعد میں بتا دیں گے آپ کو لہجے کا مسئلہ، لیکن پہلے اصل مسئلہ بتا دیں کہ ہے کیا ہے علی. سنو، محمد کی ابدیت کو کون جانتا ہے سوائے علی اور اللہ کے؟ کوئی جانتا ہے؟ اللہ کے رسول کا اعلان ہے نا بھائی، ہے نا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے علی کے، اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور میرے. جس نے علی کو پہچاننے کا دعویٰ کیا گمراہ ہو گیا، ہے نا؟ گمراہ ہو گیا نا، پہچان گیا نا. کہتا وہی ہے، پردے کے پیچھے وہی تھا، تو پہچاننے کا دعویٰ کر دیا نا. جبکہ رسول کیا کہتے ہیں کہ نہیں پہچان سکتا علی کیا ہے. لہذا گمراہی سے بچنا. اب سنو، جہاں تک پہچاننے کا حق ہے وہاں تک بتا رہا ہوں تمہیں. ابدیت کی یہ معراج اور علی کا یہ قول، کیونکہ علی جانتا ہے بس کہ محمد کیا ہے. علی جانتا ہے بس. علی کہتا ہے انا عباد من عباد محمد. علی تو محمد کے بندوں میں ایک بندہ ہے. انا عبید من عباد. نہیں، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی آپ پریشان ہیں، ابھی آپ کی پریشانی دور کرتا ہوں، لیکن یہ بھی میموری میں رکھ لو، ٹھیک ہے؟ عبید من عباد محمد، ایک عبید ہوں، ایک بندہ ہوں. کیونکہ علی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ محمد کا مقام. اب سنو، لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا. دوسرا قول مولا کا، اگر سارے پردے بھی ہٹا دو گے علی کے یقین میں کوئی اضافہ کیوں بھائی؟ کیوں سارے پردے ہٹا دیے جائیں، حجابات ہٹا دیے جائیں تو علی کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی اضافہ نہیں. سوچا تو کرے نا کبھی. سوچے، میں کہہ رہا ہوں سوچنے کا موقع دیا میں نے آپ کو. کیا ہے یہ مسئلہ کہ اگر سارے حجابات بھی ہٹا دو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں، تو مولا ایسا کیا دیکھا ہے؟ ایسی کیا بات ہے کہ حجابات ہٹا دیں تو آپ کے یقین میں اضافہ نہیں ہو؟ تیسرا قول سنو علی کا، تیسرا جملہ سنو، واللہ ما شککت فی الحق مذ اریتہ. اللہ کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے حق علی کو پڑھایا گیا، علی کو لکھایا گیا، علی کو سنایا گیا. نہیں، واللہ ما شککت فی الحق مذ اریتہ. اللہ کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا جب سے علی کو حق دکھایا گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ مولا کب دیکھا؟ مولا کس نے دکھایا؟ مذ اریتہ، جب سے حق مجھے دکھایا گیا.
علی کو حق میں کبھی شک نہیں. یہ دکھایا گیا کہ کیوں کئی بار بھئی بتا دیا ہوتا, بتایا ہوتا, سنایا ہوتا, لکھایا ہوتا, دکھایا پورا ہے تو آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے سب. اب سمجھ میں آیا؟ جہاں جہاں نور محمد سفر کر رہا تھا, انا و علی من نور واحد, نور علی میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا. صرف نور علی نہیں, صلب مطہر علی میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں ہے؟ صلب پیغمبر میں نور فاطمہ ہے یا نہیں ہے کہ نہیں؟ یا جزاک اللہ, یا ماشاءاللہ. اتنے پیچھے سے جب نعروں کی آواز آئے نا تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ آخری آدمی تک سن رہا ہے میری گفتگو. مولا سب کو سلامت رکھے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا. بس آخری مسئلہ اب سمجھ میں آ گئی بات. معراج کیا ہے؟ اب آئیے آخری مسئلہ اور پھر منزل کی طرف آ جاتے ہیں. اب رہ گیا گفتگو کا مرحلہ. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اوحى الى عبده ما اوحى. ابھی جو کہنا تھا اپنے بندے کو, کس کو؟ اپنے عبدہ, اپنے بندے کو. اوحى الى عبده ما اوحى, جو کہنا تھا اپنے بندے سے. یا بندہ حد تکرار کر رہا ہوں, تو قرآن سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا. جو قرآن سے لڑے گا اس کی لڑائی ہے اہل بیت کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کیونکہ یہ دونوں ساتھ ہیں. کسی نے الگ کرنے کی کوشش کی تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. کسی کی مجال نہیں کہ اہل بیت کو قرآن سے, قرآن کو اہل بیت سے الگ کر. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں ساتھ. تو قرآن سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا. قرآن سے لڑائی کی مطلب ہے اہل بیت سے لڑائی. قرآن سے لڑائی کا مطلب ہے علی سے لڑائی. قرآن سے لڑائی کا مطلب ہے حسین سے لڑائی. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں؟ حسین نے نو کے سینہ پہ بتایا تھا میں وارث قرآن ہوں. بتایا تھا نا. کچھ تو ہے یہ قرآن کہ فاطمہ کا لاڈلا نو کے سینہ پہ تلاوت کر رہا ہے آیات. سمجھ میں آ گیا قرآن کتنی منزلت کا. سنو, نور الانوار کے جہان میں آ گئے, مگر جھجک ہے نا. زبان کی گرہ ہے, یہ گرہ کھلے تو کیسے کھلے؟ گرہ ہے. اچھا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ بات تو ہوئی, گفتگو تو ہوئی نا. اوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ, ہم نے وہی کی جو بات کرنی تھی, گفتگو ہی آپس میں. اچھا پھر ویسے بھی گفتگو کا ہونا کوئی عجیب بات تو نہیں. جناب موسیٰ کیا تھے؟ کلیم اللہ تھے نا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ سے بات کرتے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ کو ایک معجزہ ملا اور آخری رسول کو نہ ہو. یہ کہاں سے ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 کو تو اللہ معجزے دے کر بھیجے اور اپنے حبیب کو جس کی خاطر سب کو نبوتیں دی ہیں, یا جس کے صدقے میں سب کو نبوتیں دی, اس کو نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جو بھی معجزے تمام انبیاء کے پاس ہیں وہ سب کس کے پاس ہیں؟ رسول اللہ کے پاس ہے نا. نہیں, آج صحیح کر لیجئے, آج کے بعد جملہ صحیح کر لیجئے. یہی کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کے 1,24,000 انبیاء کی کمالات اور معجزات جمع ہوئے کس کی ذات میں؟ پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات میں. نہیں, اب آج کے بعد جملہ صحیح کر لو. نہیں, یوں کہا کرو کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے کمالات اور معجزات میں سے کچھ بانٹے گئے تو 1,24,000 کو ملے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جملہ یاد رکھنا, اس پہ مجلس ختم ہوگی. تمام کمالات جو بانٹے گئے کچھ طے ہو گیا کہ سب کے کمالات ایک طرف, پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات. تو گفتگو ہونا کوئی عجیب بات نہیں, لیکن ہو کیسے گفتگو؟ اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوئی تو بھائی کوئی تو لہجہ ہوگا, ہے نا, کوئی لہجہ ہوگا, جبھی تو بات ہوئی نا, اسی لہجے میں تو بات کی ہوگی اللہ. اچھا وہ تمام لہجوں کا خالق ہے میرا اللہ, ہے نا, اچھی آوازوں کا, جس کے اچھے لحن ہیں, اب وہ جیسے بھی استعمال کرے اپنی آواز کا, لیکن دی تو اللہ نے ہے نا. اور میری جیسی آواز, خراب آواز, اور وہ بھی اللہ نے دی ہے. مجھے کیا برا بلا کہتے ہو بھائی؟ یہ 22 بکس میں نے تھوڑی بنایا اپنے ہاتھ سے, یہ تو اللہ نے بنایا ہے. ایسے ہی ہے نا, یہ ساری اچھی آواز جتنے بھی سب لہجے, تو جب خود بات کرے گا تو سب سے اچھے لحن میں بات کرے گا نا, ہے نا. جناب موسیٰ سے جب بات کرتا ہوگا پروردگار تو اچھے لہجے میں,
تو اب یہ بتاؤ معراج میں بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. اب مسئلہ رہ گیا لہجے کا، جس سے ہمارے بھی بہک جاتے ہیں. بہکنے کی کیا ضرورت؟ بات ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ ہونی ہے نا. اللہ ہے میزبان اور حبیب ہے مہمان، ایسے ہی ہے نا. اور 2 منٹ دیکھ لیجیے، یوں کہیے میزبان خالق کائنات اور مہمان مقصود کائنات، ہے نا. میزبان خالق کائنات اور مہمان مقصود کائنات. ارے دنیا میں بھی اصول ہے کہ جیسا مہمان ہو ویسی پذیرائی کی جاتی ہے، جیسا مہمان ہو ویسی خدمت کی جاتی ہے. کسی کو پتہ بتا دیتی ہے، پتہ بھائی آ جانا، خود ہی ڈھونڈ ڈھانڈ کے گھر پہنچ جانا اور دعا کر رہے ہوں کہ نہ آئے تو اچھا ہے، روز تک بھول جائے کہیں راستے بھول جائے. کسی کا اچھا نہیں نوکر کو بھیج دیں گے وہ آگے تمہیں لے جائے گا. کسی کے لیے نہیں، بیٹے کو بھیجو، ہے نا. جاؤ معزز مہمان ہو رہا، تم جاؤ اور گاڑی لے کر جاؤ مہمان کے لیے، اسٹیشن جاؤ، ایئرپورٹ جاؤ، ایئرپورٹ جاؤ لے کر آؤ. اور کسی کے لیے خود بنفس نفیس یہ سارے مرحلے مجالس پڑھنے کے دوران اس ناچیز ان تمام مراحل سے گزرتا رہتا ہے. الحمدللہ آپ سمجھ جائیں کہانی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب یہاں اب اگر اندازہ کیجئے. اچھا پھر مہمان کا خیال بھی کہتے ہیں کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا، کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، کیسا ماحول ہے نا، سب ہے نا. اس کے حساب سے انتظام کرتا ہے انسان، اپنی حیثیت کے مطابق اپنا سب کچھ نچھاور کیے دیتا ہے مہمان، کہ میرا مہمان خوش ہو جائے، میرا مہمان راضی ہو جائے. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے مہمان. اب بیلانے والا کون؟ اللہ خالق کائنات، جسے بلا رہا ہے مقصود کائنات. اب مجھے بتائیے کہ اللہ اپنے حبیب کے مزاج سے آشنا ہے یا نہیں ہے؟ اپنے حبیب کے مزاج کو جانتا ہے یا نہیں؟ ارے جاننا کیسا، مزاج نبوت کا خالق ہی اللہ ہے نا. جانتا ہے معبود کہ کون سی آواز میرے حبیب کے کانوں میں رس گھولے گی، لہذا وہ لہجہ اختیار کرو کہ یہ جھجک دور ہو جائے، یہ دوری دور ہو جائے. اب جو گفتگو شروع ہوئی حضور مسکرا دیے کہ یہ لہجہ تو وہی ہے. یا اب سمجھ میں آ گیا؟ دھوکہ مت کھایا کرو لہجے سے. لہجہ تو اپنانا تھا نا کوئی نہ کوئی، تو پھر اپنے مہمان کے مطابق اپنایا جائے گا نا، جو مہمان کو پسند آئے. بس اب جھجک دور ہو گئی، اب گفتگو بھی ہوئی، پھر جو وہی کرنی تھی اللہ نے کر دی. یہ ہے لہجے کا مسئلہ، ورنہ کسی لہجے میں تو بات کرنا تھی نا، کرنا تھی کہ نہیں؟ تم کون سے لہجے میں بات کرے گا پروردگار؟ کہ جہاں ایک جھجک دور ہو جائے اور دوسرے وہ میرے حبیب کا پسندیدہ لہجہ ہو. لہذا آ کے بتایا تھا، جب لوگوں نے یہی سوال کیا تھا کہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی، اس کے بعد سے تپ گئے. جب اللہ کے رسول نے جواب دیا تو تپ گئے سارے، تپ گئے سارے. یہ کیا بھائی کسی لہجے میں تو بات کرنی تھی نا. ہم تو کہہ رہے ہیں پردے کے پیچھے کون تھا، ہم تو صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ بات تو ہونی تھی، گفتگو تو ہونی تھی. تو جب گفتگو ہوئی تو اسی لہجے میں ہوئی، ہے نا. اسی لیے اب سمجھ میں آئی بات کیوں میرا مولا فرما رہا ہے واللہ ما شککت فی الحق مذ اریتہ. اللہ کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا. علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کوئی حق ہے، کچھ حق ہے جسے علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بس علی کے شیعہ خبردار، کبھی ایسے راستے کی طرف نہ چلنا جس راستے پر چلنے میں علی کی دشمنی. اپنے جذبات کو نہیں دیکھتے علی کی محبت میں کہ میرا دل کیا کہتا ہے. دل کیا ہے تیرا، تیرے دل کی حیثیت کیا ہے. تیرا دل کبھی کچھ کہتا ہے، تیرا دل کبھی کچھ کہتا ہے. تیرا دل دکان پہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، تیرا دل بازار میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، تیرا دل شاپنگ سینٹر میں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، تیرا دل تفریح گاہوں میں کچھ اور کہہ رہا. تیرے دل کی کیا اہمیت؟ اہل بیت کی اطاعت میں دل نہیں چلتا. کربلا سے سیکھا نہیں. عباس سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ عباس سے زیادہ کسی میں جذبات، احساسات،
عشق حسین کا ہے کسی میں؟ عباس کا دل کیا کہتا ہے؟ ختم کر دو لشکر کو۔ عباس کا دل کہتا ہے خبردار، یہ میں نے جو خط کھینچ دی، لکیر کھینچ دی، اس کو پار کر کے کوئی آؤ، سر تمہارے تن پہ نہیں رہے گا۔ دل یہ کہہ رہا ہے نا؟ میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دو، یہ نا دل، یہ دل۔ عباس کا مولا کیا کہتا ہے؟ عباس کا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ شانے پہ ہاتھ رکھا، عباس جنگ نہیں کرنی، خیمے ہٹن۔ اب عباس کس کی مانے؟ دل کی مانی یا مولا کی؟ سمجھ آگئی علی کے شیعہ؟ کھل کے بتا رہا ہوں، کوئی چھپ کے نہیں، ڈھکی چھپی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے۔ مولا کی اطاعت میں دل نہیں دیکھا جاتا، میرا مولا کیا چاہتا، یعنی سرے تسلیم خم کر دو، دل کو بھی تسلیم کر دو۔ دل اپنا ہے ہی نہیں تو اس کی چلے گی کیسے؟ اس دل پہ حکومت ہے علی کی، جو مولا کہے گا وہ ہوگا، جو میرا دل کہے گا وہ نہیں ہوتا۔ مولا مولا مولا، یہ لفظ کہنا بڑا آسان، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو غدیر میں بھی لوگوں نے کیا تھا، رسول کے کہنے پہ مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ وہ ظاہری طور پہ تو مان ہی لیا تھا نا بھائی، کیونکہ ظاہری طور پہ نہ مانتے تو پھر کیا ہوتا پتا تھا نا؟ ابھی ایک کنکر آیا پتہ نہیں کتنے آتے ہے نا، اور کہاں کہاں آتے، لہذا سب نے دیکھ لیا، ماننے میں عافیت ہے، مانے جاؤ بھائی، مان لیا۔ ایک کہا جاتا ہے اس کو آگے بڑھایا تھا، خودکش بمبار کو، اس کو آگے بڑھا دیا تھا۔ دیکھیں اس کا کیا حشر ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا سے خودکش بمبار، ان کو بھیج دیا آگے، جا بھائی تو جا، ذرا غصے کا اظہار تو کر، خود نہ جا کے غصے میں تھا۔ کہا اگر ایسا ہے اللہ کی طرف یہ اعلان ہے تو پھر آسمان سے پتھر آئیں گے، عذاب ہے، خود ہی مانگ رہا ہے، علی کی دشمنی میں مانگے گا اور اللہ نہ دے؟ تو بھائی دوستوں کو تو دینے میں دیر کرتا ہے، مان لو ہے نا، کیوں؟ کبھی تمہاری مصلحت ہے کبھی نہیں ہے، یعنی ابھی تمہیں دینا ہے یا نہیں دینا یہ وہ جانتا ہے نا، بہتر جانتا ہے کب دینا ہے کب نہیں دینا۔ لیکن دشمن اگر مانگے گا علی کی دشمنی میں عذاب، تو چاہے ٹانگ ٹوٹنے کا عذاب مانگے تو ٹانگ ٹوٹے گی، ہے نا؟ اب یاد نہیں ہے تو بڑے بچوں کو یاد دلا دینا جو میں نے کہا، تو اب بات آگے بڑھے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر مانگے گا گاؤں اور پتھر تو جیسا مانگا تھا، حضرت اللہ نے کہا آمین، اللہ تیری دعا قبول کرے بھائی، جا نکل باہر، نکلا اور آسمان سے عذاب۔ جیسے ہی سب نے عذاب آتے دیکھا، سب مبارکباد دینے والی لائن میں لگ گئے، دور تک لائن بن گئی، 3 دن تک کھڑے رہے بھائی، مبارکباد دے، سمجھ میں آ گیا؟ تو مانا تو سب نے تھا، ماننا اور ہے، کہنا اور ہے، سمجھنا کلمہ مولا کو۔ طاقتیں بتائیں آپ کو، رسول کے اختیارات بتا دیے کہ جتنے کمالات ہیں سب جمع ہیں، صفات ہے، مجموعہ صفات کمالیہ ذات ہے، کس کی؟ پیغمبر ختمی مرتبہ کی مجموعہ صفات کمالیہ، جتنی بھی کمالیہ صفات سب ہیں، ان سب کے مجموعہ، وہ ذات یہ اعلان کر رہی ہے غدیر خم میں، من کنت مولا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں نا، یہی تو نہیں، جس کا میں مولا آپ نے کہا نا، یہ تو ہے، یہ بعد میں ہے، پہلے اس کا ایک اور معنی ہے وہ سمجھ لو مومنو، یہ تحفہ شب قدر کا آپ کو، من کنت مولا، یہی ترجمہ سنتے ہو نا، جس کا میں مولا، یہی سنتے ہو نا؟ پہلے تھوڑی دیر کے لیے ایک ترجمہ کر رہا ہوں وہ سمجھو، یہ من جو ہے نا، من عربی میں سوال کے لیے بھی آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ سوال، من ہوا، یہ کون ہے، من ہے، یہ کون ہے، من ہاذا، جاندار کے لیے، جاندار کے لیے، جو خاص طور پہ تلقین پڑھاتے ہیں میت کی، تو قبر کے سلام کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہتے ہیں کب جانتا ہے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے نا، من نبیوں کا، تیرا نبی، من اماموں کا، تیرا امام۔ اب سمجھنا کہ من سوال کے لیے بھی آتا ہے، تو بھئی کچھ دیر کے لیے میری خاطر اس کو سوالیہ کر دو نا، سوالیہ کر دو، من کنت مولا، یعنی جیسے اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے 1,24,000 حاجیوں سے نہیں، 1,24,000 صحابہ کرام سے سوال کر رہا ہے، من کنت مولا، بتاؤ کس کا میں مولا؟ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ کس کا میں مولا؟
اب خود فیصلہ کرو، سوچو کس کس کا مولا، تو آخر پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے؟ آدم تک